السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں اس ویڈیو کے اندر ڈیفیکلٹ اسٹوپ یعنی وقف کے بارے میں بتلانے والا ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ کا نام اور مزید آیت نمبر سارا چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے سورہ کا نام ہے سورہ ہود، اور آیت نمبر 27 یعنی 27 نمبر آیت میں اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا تھوڑا سا دیکھیے۔ یہاں پر کیونکہ را میں تشدید ہے اور زبر ہے اور الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دینا، اور یہاں پر زیر یا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم کو جزم لگا کر وقف کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، با الف زبر با، دال زیر دی، یا را زبر یر، بادی یر، بادی یر، را حمزہ زبر را، یہاں پر را کو ڈبل پڑھنا ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر یہ، تو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو، بادی الرأی، بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، اور ملا کے پڑھیں گے بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے، یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید ہے، را میں جزم ہے اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے، خا پہ خو، لام صاد زیر لس، خلص، صاد را زبر سر، خلص سر، ہا زبر ہا لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے، خلص سرح، سرح، اس طریقے سے دیکھیے۔ یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ دیکھیے، قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے، قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12، یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے، اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے، اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے، اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا تا پیش تو، واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو تو وا، ایک الف کے برابر ٹاننا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی، 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 اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے، اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ،
इस तरीके से यहाँ पर ठहरने के बाद पढ़ना है। मिला के पढ़ेंगे तो माने बदल जाएगा और माने बदलेगा तो बजाय नेकी के गुनाह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर ठहरा करें, वक्फ करें, स्टॉप करें। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप वक़्फ़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल ज़बर है, बगल में या है। तो दोस्तों वक़्फ़ की हालत में एक ज़बर को हटाना है यहाँ पर और एक ज़बर को पढ़ना, मज़ीद एक अलीफ टानना है। ये सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123 नंबर आयत है। तो यहाँ पर किस तरीके से करना, हाँ पे सू दाल दो ज़बरदन, लेकिन यहाँ पर दाल ज़बर दा और साथ साथ एक अलीफ टानना है। तो ये हो गया हुदा हुदा हुदा, इस तरीके से यहाँ वक़्फ़ करना है। हुदा हुदा, सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा अल फुरक़ान के अंदर आयत नंबर 38 यानी 38, यहाँ पर देखिए अलीफ पर बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इस गोल सर्कल का अलीफ के ऊपर पहचान है कि इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पर होता आयत के बगल में तो आप कभी वक़्फ़ की हालत में पढ़ सकते और मिला के पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर पहचान है कि इस अलीफ को हमें पढ़ना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ना, देखिए व आदऊ व समूदा व दा टानना नहीं है, ठीक है। देखिए वाह बोल के व अस्हाबर रस्सी, इस तरीके से यहाँ पढ़ना है। देखिए अलीफ को यानी टानना, दा टानना नहीं है। व आदऊ व समूदा व आदऊ व समूदा व, यानी इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। गोल सर्कल अलीफ का यही कायदा है। तो दोस्तों तो सबसे पहले सूरा का नाम है सूरा हुद और आयत नंबर 27 यानी 27 नंबर आयत में अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से वक़्फ़ करना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, क्योंकि रा में तशदीद है और ज़बर है और अलीफ़ के ऊपर जज़म है तो झटका देना, और यहाँ पर ज़ेर, या के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पर हमको जब जज़म लगाकर वक़्फ़ करना है। तो यहाँ देखिए बा अलीफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, या रा ज़बर यर, बादी यर, बादी यर, रा हमज़ा ज़बर रा, यहाँ पर रा को डबल पढ़ना है, रा हमज़ा ज़बर रा, या ज़ेर ये। तो ये यहाँ पर वक़्फ़ करना हमको, बादी यर ये, बादी यर ये, बादी यर ये, इस तरीके से बादी यर ये, बादी यर, इस तरीके से या को हल्का सा जाहिर करना है और मिला के पढ़ेंगे बादी यर व मा नरो, इस तरीके से। चलिए दूसरी जगह आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों दूसरी जगह सूरा अन-नमल और आयत नंबर 44 आयत नंबर है। यहाँ पर अगर आप वक़्फ़ करते हैं तो किस तरीके से करना, स्वाद पे तशदीद है, रा में जज़म है और हा पर ज़बर है, लेकिन वक़्फ़ की हालत में यहाँ पर जज़म लगाना और बगल में भी जज़म हो जाएगा। तो किस तरीके से करना, देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए खापेस खू, लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस, स्वाद रा ज़बर सर, खुलिस सर, हा ज़बर हा, लेकिन जज़म लगाना, ठीक है। खुलिस सर सर, इस तरीके से। देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ वरना गलत मतलब हो जाएगा। देखिए क़ील लहद, क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से। क़ील लहद, क़ील लहद खुलिस सर, क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करना है। सूरा का नाम है सूरा अन-नमल, आयत नंबर 44। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा तोहा के अंदर आयत नंबर 12 में यानी 12
यहाँ पर वक्फ करेंगे, डबल ज़बर है और बगल में या है। अक्सर जगह अलिफ लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वक्फ की सूरत में हमें एक ज़बर को हटाना है और एक ज़बर को पढ़ना है और मज़ीद या को नहीं पढ़ना है और एक अलिफ के बराबर टाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तापेस्तु वाव ज़बर वा, एक ज़बर को हटाएंगे तो तू वा, एक अलिफ के बराबर टाना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ता हूँ। इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तुवा तुवा। इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। सूरा का नाम है सूरा तोहा, आयत नंबर 12। और इसी तरीके से दोस्तों इसी सूरा के अंदर में देखिए यहाँ पर मीम आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहीं भी आपको मीम दिख जाए, चाहे वो आयत के ऊपर हो या फिर जुमला आयत के अंदर हो, आयत के ऊपर हो या फिर आयत के अंदर हो, तो ये वक्फ़े लाजिम होता है। और वक्फ़े लाजिम का मतलब यहाँ पर ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टॉप होता है, ज़रूरी ठहरना होता है। तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ज़रूर ठहरना है। किस तरीके से पढ़ना देखिए, वहल अताक हदीसु मूसा, यहाँ आके ठहर जाना है। वहल अताक हदीसु मूसा, ठहरने के बाद इज़ रआ नारन फ़क़ाल, इस तरीके से यहाँ पर ठहरने के बाद पढ़ना है। मिला के पढ़ेंगे तो माने बदल जाएगा और माने बदलेगा तो बजाय नेकी के गुनाह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर ठहरा करें, वक्फ करें, स्टॉप करें। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप वक्फ करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल ज़बर है, बगल में या है। तो दोस्तों वक्फ की हालत में एक ज़बर को हटाना है यहाँ पर और एक ज़बर को पढ़ना, मज़ीद एक अलिफ टानना है। ये सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123 नंबर आयत है। तो यहाँ पर किस तरीके से करना, हापेसू दाल दो ज़बरदन, लेकिन यहाँ पर दाल ज़बर दा और साथ साथ एक अलिफ टानना है। तो ये हो गया हुदा हुदा हुदा, इस तरीके से यहाँ वक्फ करना है। हुदा हुदा, सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा अल फुरक़ान के अंदर आयत नंबर 38 यानी 38, यहाँ पर देखिए अलीफ पर बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इस गोल सर्कल का अलीफ के ऊपर पहचान है कि इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पर होता आयत के बगल में तो आप कभी वक्फ की हालत में पढ़ सकते और मिला के पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर पहचान है कि इस अलीफ को हमें पढ़ना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ना देखिए, देखिए व आदऊ व समूदा व दा टानना नहीं है, ठीक है। देखिए वाह बोल के व अस्हाबर रस्सी, इस तरीके से यहाँ पढ़ना है। देखिए अलीफ को यानी टानना है, दा टानना नहीं है। व आदऊ व समूदा व समूदा व, यानी इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। गोल सर्कल अलीफ का यही कायदा है। तो दोस्तों में जज़म है और हा पर ज़बर है, लेकिन वक्फ की हालत में यहाँ पर जज़म लगाना और बगल में भी जज़म हो जाएगा। तो किस तरीके से करना देखिए, यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए खापिस खू लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस स्वाद रा ज़बर सर, खुलिस सर हा ज़बर हा, लेकिन जज़म लगाना, ठीक है। खुलिस सर सर, इस तरीके से देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ वरना गलत मतलब हो जाएगा। देखिए क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से क़ील लहद खुलिस सर, क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करना है। सूरा का नाम है सूरा अन-नमल, आयत नंबर
44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12 یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے۔ اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا تا پیش تو واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو تو وا، ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی طوی طوی، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا اور معنی بدلے گا تو بجائے نیکی کے گناہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، وقف کرے، اسٹاپ کرے۔ تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیے ڈبل زبر ہے، بغل میں یا ہے۔ تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہا پہ سو دال دو زبردن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدا ہدا ہدا، اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے، ہدا ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 38 یعنی 38، یہاں پر دیکھیے الف پر بڑا سا گول سرکل بنا ہوا ہے۔ تو دوستو اس گول سرکل کا الف کے اوپر پہچان ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا آیت کے بغل میں تو آپ کبھی وقف کی حالت میں پڑھ سکتے اور ملا کے پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر پہچان ہے کہ اس الف کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَعَادًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَثَمُودَ دا ٹاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وا بول کے وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اس طریقے سے یہاں پڑھنا ہے۔ دیکھیے الف کو یعنی ٹاننا ہے، دا ٹاننا نہیں ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَعَادًا وَثَمُودَ یعنی اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ گول سرکل الف کا یہی قاعدہ ہے۔ تو دوستو سورہ کا نام اور مزید آیت نمبر سارا چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیجیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے سورہ کا نام ہے سورہ ہود اور آیت نمبر 27 یعنی 27 نمبر آیت میں اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا تھوڑا سا دیکھیے۔ یہاں پر کیونکہ را میں تشدید ہے اور زبر ہے اور الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دینا، اور یہاں پر زیر، یا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم کو جزم لگا کر وقف کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے با الف زبر با، دال زیر دی، یا را زبر یر، بادی یر بادی یر، را حمزہ زبر را، یہاں پر را کو ڈبل پڑھنا ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر یہ، تو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو بادی یر، بادی یر، بادی یر،
اس طریقے سے بادی الرأی بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے اور ملا کے پڑھیں گے بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے۔ یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید، را میں جزم ہے اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے خا پیش خو، لام صاد زیر لس، خلص، صاد را زبر سر، خلص سر، ہا زبر ہا لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے، خلص سرح، سرح، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ دیکھیے قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12، یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے۔ اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا تا پیش تو، واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو تو وا، ایک الف کے برابر ٹاننا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی، 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 اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا اور معنی بدلے گا تو بجائے نیکی کے گناہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، وقف کرے، اسٹاپ کرے۔ تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیے ڈبل زبر ہے، بغل میں یا ہے۔ تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدا، 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 اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے، ہدا، ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 38 یعنی 38،
यहाँ पर देखिए अलीफ पर बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इस गोल सर्कल का अलीफ के ऊपर पहचान है कि इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पर होता आयत के बगल में तो आप कभी वक्फ की हालत में पढ़ सकते और मिला के पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर पहचान है कि इस अलीफ को हमें पढ़ना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ना देखिए, देखिए व आदऊ व समूदा व दा टानना नहीं है, ठीक है। देखिए वाह बोल के व अस्हाबर रस्सी, इस तरीके से यहाँ पढ़ना है। देखिए अलीफ को ये नहीं टानना है, दा टानना नहीं है। व आदऊ व समूदा व आदऊ व समूदा व, यानी इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। गोल सर्कल अलीफ का यही कायदा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से इस तरीके से या को हल्का सा जाहिर करना है और मिला के पढ़ेंगे इस तरीके से। चलिए दूसरी जगह आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों दूसरी जगह सूरा अन-नमल और आयत नंबर 44 आयत नंबर है। यहाँ पर अगर आप वक्फ करते हैं तो किस तरीके से करना, स्वाद पे तशदीद, रा में जज़म है और हा पर ज़बर है, लेकिन वक्फ की हालत में यहाँ पर जज़म लगाना और बगल में भी जज़म हो जाएगा। तो किस तरीके से करना देखिए, यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए खापिस खू, लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस स्वाद रा ज़बर सर, खुलिस सर हा ज़बर हा, लेकिन जज़म लगाना, ठीक है। खुलिस सर इस तरीके से। देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ वरना गलत मतलब हो जाएगा। देखिए क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से क़ील लहद खुलिस सर, क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करना है। सूरा का नाम है सूरा अन-नमल, आयत नंबर 44। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा तोहा के अंदर आयत नंबर 12 में यानी 12 यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, डबल ज़बर है और बगल में या है। अक्सर जगह अलीफ लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वक़्फ़ की सूरत में हमें एक ज़बर को हटाना है और एक ज़बर को पढ़ना है और मज़ीद या को नहीं पढ़ना है और एक अलीफ के बराबर टाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा तापेस्तु वाव ज़बर वा, एक ज़बर को हटाएंगे तो तू वा, एक अलीफ के बराबर टाना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ता हूँ। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा तुवा, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। सूरा का नाम है सूरा तोहा, आयत नंबर 12। और इसी तरीके से दोस्तों इसी सूरा के अंदर में देखिए यहाँ पर मीम आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहीं भी आपको मीम दिख जाए, चाहे वो आयत के ऊपर हो या फिर जुमला आयत के अंदर हो, आयत के ऊपर हो या फिर आयत के अंदर हो, तो ये वक्फ़े लाजिम होता है। और वक्फ़े लाजिम का मतलब यहाँ पर ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टॉप होता है, ज़रूरी ठहरना होता है। तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ज़रूर ठहरना है। किस तरीके से पढ़ना देखिए, वहल अताक हदीस मूसा, यहाँ आके ठहर जाना है। वहल अताक हदीस मूसा, ठहरने के बाद इज़ रअा नारन फ़क़ाल, इस तरीके से यहाँ पर ठहरने के बाद पढ़ना है। मिला के पढ़ेंगे तो माने बदल जाएगा और माने बदलेगा तो बजाय नेकी के गुनाह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर ठहरा करें, वक़्फ़ करें, स्टॉप करें। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप वक़्फ़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल ज़बर है, बगल में या है।
تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہاں پہ سو دال دو زبردن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدا ہدا ہدا، اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے ہدا ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 38 یعنی 38، یہاں پر دیکھیے الف پر بڑا سا گول سرکل بنا ہوا ہے۔ تو دوستو اس گول سرکل کا الف کے اوپر پہچان ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا آیت کے بغل میں تو آپ کبھی وقف کی حالت میں پڑھ سکتے اور ملا کے پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر پہچان ہے کہ اس الف کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھنا، دیکھیے وَعَادًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَثَمُودَ دا ٹاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وا بول کے وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اس طریقے سے یہاں پڑھنا ہے۔ دیکھیے الف کو یعنی ٹاننا ہے، دا ٹاننا نہیں ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَعَادًا وَثَمُودَ یعنی اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ گول سرکل الف کا یہی قاعدہ ہے۔ تو دوستو اور ساتھ ساتھ سورہ کا نام اور مزید آیت نمبر سارا چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے سورہ کا نام ہے سورہ ہود اور آیت نمبر 27 یعنی 27 نمبر آیت میں اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا تھوڑا سا دیکھیے۔ یہاں پر کیونکہ را میں تشدید ہے اور زبر ہے اور الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دینا، اور یہاں پر زیر، یا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم کو جزم لگا کر وقف کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے با الف زبر با، دال زیر دی، یا را زبر یر، بادی یر بادی یر، را حمزہ زبر را، یہاں پر را کو ڈبل پڑھنا ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر یہ، تو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو بادی الرأی بادی الرأی بادی الرأی، اس طریقے سے بادی الرأی بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے اور ملا کے پڑھیں گے بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے، یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید ہے، را میں جزم ہے اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے خا پہ خو، لام صاد زیر لس، خلس، صاد را زبر سر، خلس سر، ہا زبر ہا لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے، خلس سرح سرح، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ دیکھیے قیل لحد قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے قیل لحد قیل لحد خلس سرح قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12 یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے،
अक्सर जगह अलिफ लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वक़्फ़ की सूरत में हमें एक ज़बर को हटाना है और एक ज़बर को पढ़ना है और मज़ीद या को नहीं पढ़ना है और एक अलिफ के बराबर टाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ता पेश तू वाव ज़बर वा, एक ज़बर को हटाएंगे तो तू वा, एक अलिफ के बराबर टाना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ता हूँ। इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तुवा तुवा, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। सूरा का नाम है सूरा तोहा, आयत नंबर 12। और इसी तरीके से दोस्तों इसी सूरा के अंदर में देखिए यहाँ पर मीम आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहीं भी आपको मीम दिख जाए, चाहे वो आयत के ऊपर हो या फिर जुमला आयत के अंदर हो, आयत के ऊपर हो या फिर आयत के अंदर हो, तो ये वक्फ़े लाजिम होता है। और वक्फ़े लाजिम का मतलब यहाँ पर ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टॉप होता है, ज़रूरी ठहरना होता है। तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है, तो यहाँ पर हमको ज़रूर ठहरना है। किस तरीके से पढ़ना देखिए, वहल अताक हदीस मूसा, यहाँ आके ठहर जाना है। वहल अताक हदीस मूसा, ठहरने के बाद इज़ रआ नारन फ़क़ाल, इस तरीके से यहाँ पर ठहरने के बाद पढ़ना है। मिला के पढ़ेंगे तो माने बदल जाएगा और माने बदलेगा तो बजाय नेकी के गुनाह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर ठहरा करें, वक्फ़ करें, स्टॉप करें। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल ज़बर है, बगल में या है। तो दोस्तों वक्फ़ की हालत में एक ज़बर को हटाना है यहाँ पर और एक ज़बर को पढ़ना, मज़ीद एक अलिफ टानना है। ये सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123 नंबर आयत है। तो यहाँ पर किस तरीके से करना, हाफिज़ हु दाल दो ज़बरदन, लेकिन यहाँ पर दाल ज़बर दा और साथ साथ एक अलिफ टानना है। तो ये हो गया हुदा हुदा हुदा, इस तरीके से यहाँ वक़्फ़ करना है। हुदा हुदा, सूरा का नाम है सूरा तोहा और आयत नंबर 123। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा अल फुरक़ान के अंदर आयत नंबर 38 यानी 38, यहाँ पर देखिए अलीफ पर बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इस गोल सर्कल का अलीफ के ऊपर पहचान है कि इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पर होता आयत के बगल में तो आप कभी वक्फ़ की हालत में पढ़ सकते और मिला के पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर पहचान है कि इस अलीफ को हमें पढ़ना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ना देखिए व आदऊ व समूदा व दा टानना नहीं है, ठीक है। देखिए वा बोल के व अस्हाबर रस्सी, इस तरीके से यहाँ पढ़ना है। देखिए अलीफ को यानी टानना है, दा टानना नहीं है। व आदऊ व समूदा व आदऊ व समूदा व, यानी इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। गोल सर्कल अलीफ का यही कायदा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर डिफ़िकल्ट स्टॉप यानी वक़्फ़ के बारे में बतलाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और साथ साथ सूरा का नाम और मज़ीद आयत नंबर सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले सूरा का नाम है सूरा हुद और आयत नंबर 27 यानी 27 नंबर आयत में अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से वक़्फ़ करना थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर क्योंकि रा में तशदीद है और ज़बर है और अलीफ़ के ऊपर जज़म है तो झटका देना, और यहाँ पर ज़ेर, या के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पर हमको जब जज़म लगाकर वक़्फ़ करना है। तो यहाँ देखिए बा अलीफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, या रा ज़बर यार, बादी यार, रा हमज़ा ज़बर रा,
यहाँ पर را کو ڈبل پڑھنا ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر یہ، تو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو، بادی الرأی، بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے اور ملا کے پڑھیں گے، بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے، یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید ہے، را میں جزم ہے اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا، تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے خا پیش خو، لام صاد زیر لس، خلص، صاد را زبر سر، خلص سر، ہا زبر ہا لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے، خلص سرح، سرح، اس طریقے سے دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا، دیکھیے قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے قیل لحد، قیل لحد خلص سرح، قیل لحد خلص سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12 یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے، اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے، تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے، تو یہاں پر یہ ہو جائے گا تا پیش تو، واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو تو وا، ایک الف کے برابر ٹاننا ہے، تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی، 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 اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے، اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے، ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اور معنی بدلے گا تو بجائے نیکی کے گناہ ہوگا، تو دوستو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، وقف کرے، اسٹاپ کرے۔ تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیے ڈبل زبر ہے، بغل میں یا، تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے، تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے، تو یہ ہو گیا ہدا، 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 اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے، ہدا، ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر
38 यानी 38। यहाँ पर देखिए अलीफ पर बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों इस गोल सर्कल का अलीफ के ऊपर पहचान है कि इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। अगर यहाँ पर होता आयत के बगल में तो आप कभी वक्फ की हालत में पढ़ सकते और मिला के पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर पहचान है कि इस अलीफ को हमें पढ़ना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ना, देखिए व आदऊ व समूदा व दा टानना नहीं है, ठीक है। देखिए वा बोल के व अस्हाबर रस्सी, इस तरीके से यहाँ पढ़ना है। देखिए अलीफ को यानी टाना है, दा टानना नहीं है। व आदऊ व समूदा व आदऊ व समूदा व, यानी इस अलीफ को पढ़ना नहीं है। गोल सर्कल अलीफ का यही कायदा है। तो दोस्तों आऊँगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले सूरा का नाम है सूरा हुद और आयत नंबर 27 यानी 27 नंबर आयत में अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से वक़्फ़ करना थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर क्योंकि रा में तशदीद है और ज़बर है और अलीफ़ के ऊपर जज़म है तो झटका देना, और यहाँ पर ज़ेर या के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पर हमको जब जज़म लगाकर वक़्फ़ करना है। तो यहाँ देखिए बा अलीफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, या रा ज़बर यार, बादी यार, रा हमज़ा ज़बर रा, यहाँ पर रा को डबल पढ़ना है, रा हमज़ा ज़बर रा, या ज़ेर ये। तो ये यहाँ पर वक़्फ़ करना हमको, बादी या रा ये, बादी या रा ये, बादी या रा ये, इस तरीके से बादी या रा ये, बादी या रा ये, इस तरीके से या को हल्का सा जाहिर करना है और मिला के पढ़ेंगे बादियर्राई व मा नरा, इस तरीके से। चलिए दूसरी जगह आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों दूसरी जगह सूरा अन-नमल और आयत नंबर 44 आयत नंबर है। यहाँ पर अगर आप वक़्फ़ करते हैं तो किस तरीके से करना, स्वाद पे तशदीद है, रा में जज़म है और हा पर ज़बर है, लेकिन वक़्फ़ की हालत में यहाँ पर जज़म लगाना और बगल में भी जज़म हो जाएगा। तो किस तरीके से करना देखिए, यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए खापेस खू, लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस स्वाद रा ज़बर सर, खुलिस सर हा ज़बर हा, लेकिन जज़म लगाना, ठीक है। खुलिस सर, इस तरीके से देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ वरना गलत मतलब हो जाएगा। देखिए क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से क़ील लहद खुलिस सर, क़ील लहद खुलिस सर, इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करना है। सूरा का नाम है सूरा अन-नमल, आयत नंबर 44। तो दोस्तों इसी तरीके से सूरा तोहा के अंदर आयत नंबर 12 में यानी 12 यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, डबल ज़बर है और बगल में या है। अक्सर जगह अलीफ़ लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वक़्फ़ की सूरत में हमें एक ज़बर को हटाना है और एक ज़बर को पढ़ना है और मज़ीद या को नहीं पढ़ना है और एक अलीफ़ के बराबर टाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तापेस्तु वाव ज़बर वा, एक ज़बर को हटाएंगे तो तू वा, एक अलीफ़ के बराबर टाना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ता हूँ। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, तुवा, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। सूरा का नाम है सूरा तोहा, आयत नंबर 12।
اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اور معنی بدلے گا تو بجائے نیکی کے گناہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، وقف کرے، اسٹاپ کرے۔ تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیے ڈبل زبر ہے، بغل میں یا ہے۔ تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر، اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہا پہ سو، دال دو زبر دن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدا ہدا ہدا، اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے، ہدا ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 38 یعنی 38، یہاں پر دیکھیے الف پر بڑا سا گول سرکل بنا ہوا ہے۔ تو دوستو اس گول سرکل کا الف کے پر پہچان ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا آیت کے بغل میں تو آپ کبھی وقف کی حالت میں پڑھ سکتے، اور ملا کے پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر پہچان ہے کہ اس الف کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے وَعَادًا وَثَمُودَ ثمود، دا ٹاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وا بول کے وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اس طریقے سے یہاں پڑھنا ہے۔ دیکھیے الف کو یعنی ٹاننا ہے، دا ٹاننا نہیں ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَعَادًا وَثَمُودَ، یعنی اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ گول سرکل الف کا یہی قاعدہ ہے۔ تو دوستو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو بادی الرأی، بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، اور ملا کے پڑھیں گے بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے، یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید ہے، را میں جزم ہے، اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے خاپس خو، لام صاد زیر لس، خلس، صاد را زبر سر، خلس سر، ہا زبر ہا، لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے۔ خلس سرح، صرح، اس طریقے سے دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ دیکھیے قیل لحد، قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے قیل لحد، قیل لحد خلس سرح، قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12، یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے۔
اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو یہاں پر ہو جائے گا تا پیش تو واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو تو وا، ایک الف کے برابر ٹاننا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی طوی طوی، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اور معنی بدلے گا تو بجائے نیک اور مزید آیت نمبر سارا چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیجیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے سورہ کا نام ہے سورہ ہود، اور آیت نمبر 27 یعنی 27 نمبر آیت میں اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا تھوڑا سا دیکھیے۔ یہاں پر کیونکہ را میں تشدید ہے اور زبر ہے اور الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا دینا، اور یہاں پر زیر، یا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر ہم کو جب جزم لگا کر وقف کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، با الف زبر با، دال زیر دی، یا را زبر یر، بادی یر، بادی یر، را حمزہ زبر را، یہاں پر را کو ڈبل پڑھنا ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر یہ، تو یہ یہاں پر وقف کرنا ہم کو، بادی الرأی، بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے بادی الرأی، بادی الرأی، اس طریقے سے یا کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے، اور ملا کے پڑھیں گے بادی الرأی وما نرى، اس طریقے سے۔ چلیے دوسری جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو دوسری جگہ سورہ النمل اور آیت نمبر 44 آیت نمبر ہے، یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا، صاد پہ تشدید ہے، را میں جزم ہے اور ہا پر زبر ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں پر جزم لگانا اور بغل میں بھی جزم ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے خا پیش خو، لام صاد زیر لس، خلس، صاد را زبر سر، خلس سر، ہا زبر ہا لیکن جزم لگانا، ٹھیک ہے، خلس سرح، سرح، اس طریقے سے دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں ورنہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ دیکھیے قیل لحد، قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے قیل لحد، قیل لحد خلس سرح، قیل لحد خلس سرح، اس طریقے سے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ النمل، آیت نمبر 44۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 12 میں یعنی 12 یہاں پر وقف کریں گے، ڈبل زبر ہے اور بغل میں یا ہے۔
اکثر جگہ الف لکھا رہتا ہے لیکن یہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہاں پر وقف کی صورت میں ہمیں ایک زبر کو ہٹانا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے اور مزید یا کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ٹانا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا تا پیش تو واو زبر وا، ایک زبر کو ہٹائیں گے تو وا، ایک الف کے برابر ٹاننا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتا ہوں، انک بالوادی المقدس طوی، انک بالوادی المقدس طوی، بالوادی المقدس طوی طوی، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 12۔ اور اسی طریقے سے دوستو اسی سورہ کے اندر میں دیکھیں یہاں پر میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ کہیں بھی آپ کو میم دکھ جائے، چاہے وہ آیت کے اوپر ہو یا پھر جملہ آیت کے اندر ہو، آیت کے اوپر ہو یا پھر آیت کے اندر ہو، تو یہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اور وقف لازم کا مطلب یہاں پر ضروری امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا ہے، ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کو ضرور ٹھہرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں آ کے ٹھہر جانا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ٹھہرنے کے بعد إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا اور معنی بدلے گا تو بجائے نیکی کے گناہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، وقف کرے، اسٹاپ کرے۔ تو دوستو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیے ڈبل زبر ہے، بغل میں یا۔ تو دوستو وقف کی حالت میں ایک زبر کو ہٹانا ہے یہاں پر اور ایک زبر کو پڑھنا، مزید ایک الف ٹاننا ہے۔ یہ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے کرنا، ہا پہ سو، دال دو زبر دن، لیکن یہاں پر دال زبر دا اور ساتھ ساتھ ایک الف ٹاننا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہدا ہدا ہدا، اس طریقے سے یہاں وقف کرنا ہے، ہدا ہدا۔ سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 123۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 38 یعنی 38، یہاں پر دیکھیے الف پر بڑا سا گول سرکل بنا ہوا ہے۔ تو دوستو اس گول سرکل کا الف کے پر پہچان ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہوتا آیت کے بغل میں تو آپ کبھی وقف کی حالت میں پڑھ سکتے اور ملا کے پڑھتے تو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر پہچان ہے کہ اس الف کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے وَعَادًا وَعَادًا وَثَمُودَ ثمود، دا ٹاننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وا بول کے وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اس طریقے سے یہاں پڑھنا ہے۔ دیکھیے الف کو یعنی ٹاننا ہے، دا ٹاننا نہیں ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَعَادًا وَثَمُودَ، یعنی اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ گول سرکل الف کا یہی قاعدہ ہے۔ تو دوستو